ملک پاکستان میں منہاج القرآن انٹرنیشنل نہ یہ مذہبی جماعتوں کی طرح سے مذہبی جماعت ہے، نہ سیاسی جماعتوں کی طرح صرف سیاسی جماعت ہے، نہ ہی فلاحی تنظیموں کی طرح صرف فلاحی تنظیم ہے، بلکہ یہ اپنے اندر ایک بہت بڑی کائنات رکھتی ہے۔ جس آدمی کا جو ذوق ہے وہ اپنے ذوق کے مطابق منہاج القرآن سے وابستہ ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ بے نظیر بھٹو صاحبہ مرحومہ، وہ پیپلز پارٹی کی خود اپنی ایک بڑی سیاسی جماعت کی سربراہ تھیں، لیکن شیخ الاسلام کی شخصیت اور منہاج القرآن کو دیکھ کر 2004 میں منہاج القرآن کی لائف ممبر بن گئی۔ اسی طرح معروف باکسر، آپ نے نام سن رکھا ہوتے تھے محمد علی کلے، منہاج القرآن کے لائف ممبر تھے۔ 1984 سے شیخ الاسلام کی فکر سے ان آشنائی ہوئی، ادھر تشریف لائے اور شیخ الاسلام کو بلا کے ہوسٹ کیا۔ نیلسن منڈیلا جو ریولوشن لیڈر ہیں وہاں کے، ان کا پوتا شیخ الاسلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا، اور پھر ان کی دعوت پر پاکستان آئے، یہاں شرکت کی، یعنی اب اس کی فیملی نیلسن منڈیلا کی کنورٹ ہو گئی انٹو اسلام منہاج القرآن کی بدولت۔ شیخ الاسلام اس دور میں شاہد واحد زندہ شخصیت ہیں کہ جن کی زندگی میں ان پر دنیا کی مختلف یعنی بین الاقوامی یونیورسٹیز، نان مسلمز کی یونیورسٹیز نے بھی آپ کی زندگی میں آپ پر 12 سے زیادہ پی ایچ ڈیز کروا چکے ہیں۔ پاکستان اور انڈیا سے آج سے پہلے کسی ایک شخصیت کی صرف عرب میں سند چلی تھی، اور وہ شخصیت تھی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ یعنی 300 سال پہلے ایک شخصیت آئی تھی جس کے نام کی سند عرب میں دی جاتی تھی۔ اس کے بعد 300 سال میں انڈیا پاکستان میں کوئی عالم دین ایسا نہیں ہو پایا جس کی سند اہل عرب دے سکتے ہوں۔ 300 سال بعد آج شیخ الاسلام کے نام کی سند بھی اہل عرب دیتے ہیں۔ جامعہ الازہر کے اساتذہ جو پڑھاتے ہیں وہ شیخ الاسلام کے نام کی سند جاری کرتے ہیں۔ جامع اموی میں شیخ الاسلام کی کتاب کا باقاعدگی سے سالوں درس دیا جاتا۔ 2012 میں شیخ الاسلام کو آپ کی علمی، فکری اور فلاحی خدمات کے نتیجے میں اور شارٹ لسٹ ہو گئے تھے، لیکن کیوں کہ عالم مغرب ایک خاص مقاصد کے لیے چلتا ہے، وہ کسی دینی شخصیت کو نہیں دینا چاہتا تھا، اور اس زمانے میں اس دور میں سب سے زیادہ ریلیونٹ نومینیشن شیخ الاسلام کی ہی تھی، تو وہ واحد سال تھا نوبل پرائز کی ہسٹری میں جس سال انہوں نے پھر شخصیات کے ماڈل کو ختم کر کے اس سال ادارے کو دے دیا۔